اللہ جب مشکلات ختم کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ علامات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے مارننگ میں۔ ناشتہ کر رہی تھی اور بعد میں اپنے بچوں کو شاور وغیرہ دیا ہے، اور رمضان مبارک ماشاءاللہ آ رہا ہے تو گھر کی صفائیاں وغیرہ شروع ہوئی ہیں۔ تو آج میں نے فریج صاف کی، تو کیونکہ ماشاءاللہ یکدم سے سارے کام تو نہیں ہوتے، ابھی 10 دن ہیں تو آہستہ آہستہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اللہ جب مشکلات ختم کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ علامات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں بعض اوقات ہم ایسے مقام پر آ جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم میں سنبھلنے کی ہمت ہی نہیں رہی، دل دکھوں سے بھر جاتا ہے اور امیدیں بھی دم توڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید اب آگے وہ نہیں بڑھ پائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ احساس عارضی ہوتا ہے، یہ اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی۔ یقین رکھیں اللہ کی رحمت کبھی مایوس نہیں کرتی۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ایک شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کے ٹکڑے چمکنے لگتے ہیں۔ جب ایک بیج زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ ایک نئے درخت بننے کا آغاز کرتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو ایک نئی روشنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جانتے ہیں بالکل اسی طرح زندگی میں بکھرنے کا مطلب ختم ہونا ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ایک نئے آغاز کی بھی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر آپ اپنی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنایا ہوگا۔ شاید وہ راستہ ابھی آپ کو نہ نظر آئے، لیکن جب وہ وقت آئے گا تب سب واضح ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین رکھیں اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں، اپنے دل کا بوجھ اس کے آگے رکھیں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور صرف اس لیے مانگیں۔ یاد رکھیں کہ دعا کی طاقت کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں۔ اللہ وہی ہے جو مردہ زمین کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ اللہ ہی آپ کے ٹوٹے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ یہ شاید یہ وقت ہے جب ہمیں خود کو نئی شکل میں ڈالیں اور زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھیں بکھرنے کا مطلب ہرگز ختم ہونا نہیں، بلکہ نئے انداز سے جڑنا بھی ہوتا ہے۔ بس اللہ سے نا امید نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ زندگی تو ایک سفر ہے جس میں کبھی خوشیوں کی بہار ہوتی ہے اور کبھی غموں کی خزاں، اور دنیا کے طوفانوں نے ہمیں چور چور کر دیا ہے۔ ہم خود کو تنہا، کمزور اور بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ بہت تکلیف میں ہیں اور شاید آپ یہ سمجھتے ہیں مشکلات اب ختم نہیں ہوں گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں جو شاید آپ کو سکون دے۔ اللہ کے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جو اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، اللہ نے ان کو بہت دولت سے نوازا، مال و دولت کی فراوانی تھی، صحت مند اور بہت خوشحال تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، ان کا سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئے، ان کے جسم پر زخم تھے، لوگ بھی ان کے قریب تک نہ آئے، لیکن انہوں نے اس حال میں بھی صبر کیا، اور انہیں اللہ پر یقین تھا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ انہیں بھروسہ تھا اللہ ان کی دعا سن رہا ہے۔ آخر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب وہ ٹھیک ہو گئے، اور اللہ نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کیں اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ مقام دیا۔ یہ سچ ہے کہ یہ آزمائشیں اللہ کی ہی طرف سے آتی ہیں، مگر اللہ ہمیشہ کے لیے اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، اور نہ اللہ اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے پاس آپ کے لیے بہت بہترین انعام ہے، بس تھوڑا صبر رکھو اور اللہ سے مانگتے رہو۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس جان لو آپ اکیلے نہیں ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو مردہ زمین کو بھی دوبارہ زندگی دیتا ہے، وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ جانتے ہیں ایسے لمحوں میں اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ ہی ہمیں مضبوط کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے تیار کرتا ہے۔
جانتے ہیں اللہ ہمیں کیسے تیار کرتا ہے؟ اللہ اگر ہمیں آزمائش دیتا ہے تو ساتھ صبر بھی دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مالوں اور جانوروں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو جان جائیں زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جانتے ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت اور طاقت دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ مایوسی کے اندھیروں میں اور امیدوں کی کرن نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ ضرور آتا ہے۔ اگر آج ہم ٹوٹ چکے ہیں تو کل اللہ ہمیں مضبوط کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ پھر ہمارے دلوں کو ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنے سارے دکھ اللہ کو سناتے ہیں، تو ہمارے دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ٹوٹی ہوئی روح کو بھی سکون عطا کرتی ہے، اور پھر ہم نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کبھی بھی ہماری ہمت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ قرآن مجید میں خود یہ بھی فرما رہا ہے اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آئی ہے اور ہم تکلیف میں ہیں تو یہ ہماری برداشت کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں دوبارہ جڑنے کی طاقت ضرور دے گا۔ اگر ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے بکھرے ہوئے ہیں تو اللہ ہمیں معافی کا موقع دیتا ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ذات اتنی رحیم ہے کہ وہ ہمیں کبھی رد نہیں کرتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو اور پھر مغفرت کے لیے میرے پاس آتے ہو، اگر تم نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں ضرور معاف کر دوں گا۔ جانتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں نیا حوصلہ دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ سے امید رکھو کہ وہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا ہے۔ بس یقین رکھیں اللہ ہی ہے جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے، جو مایوس دلوں کو حوصلہ دیتا ہے، گرتے ہوئے لوگوں کو سہارا دیتا ہے۔ جان جائے جب زندگی کو آپ کو توڑ دے تو اللہ سے دعا کریں، اور جب لوگ آپ کو چھوڑ دیں تو اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تو آپ کے دل سے واقف ہے، اللہ تو آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، اور وہ آپ کی سسکیاں بھی سن رہا ہے۔ بس نا امید نہ ہو، وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خبر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ تمہارے قریب ہوتا ہے، تمہاری ہر حالت سے واقف ہوتا ہے۔ بس تمہیں اس پر یقین رکھنا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دے گا اور تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ادھر کچھ گھر کی روٹین میں نے اپنی شیئر کی ہوئی ہے۔ ناشتہ وغیرہ کر کے تو بعد میں نے اپنے آئل میں سار میں آئل لگایا، دہی ڈال کے۔ سار میں نا خشکی بہت ہوئی ہے، گھر کے کاموں کے علاوہ اپنی بھی انسان کو کیئر کرنی چاہیے، تو میں نے آئل لگا کے تو بعد میں 1 گھنٹہ سار میں یہ چھوڑا، پھر واش کر لیا سار۔ اتنی دیر میں فریج صاف کر لی، بچوں کو شاور وغیرہ دے دیا۔ تو یہ گھر میں نا مما نے لگائے ہوئے ہیں پودے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔